ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ جی کیا مدنی پھولیں آج جو ہے وہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج حیا کے تعلق سے آپ کو مدنی پھول دینے کا ذہن ہے، اور کذب کا بھی یعنی جھوٹ کے حوالے سے بھی۔ پہلے ہم نے صدق یعنی سچائی کے تعلق سے بیان کیا پہلے تھا۔ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی پہلے تو ہم حیا کا درس دیں گے۔ چلیں جی بتائیے حیا ہے کیا؟ حیا کی تعریف یوں سمجھ لیجئے، ملامت کے خوف سے انسان کا کسی چیز سے رک جانا یا اسے چھوڑ دینا۔ اس ڈر سے انسان کا کسی کام سے رک جانا کہ برا بھلا بولا جائے گا۔ اس کی دو قسمیں، حیا نفسانی، حیا ایمانی، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حیا ایمانی۔ حیا ایمانی، جی حیا ایمانی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ تو پیارے مدنی منو، حیا کرنے سے بندہ باعزت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا نیک لوگوں کی علامت ہے۔ سبحان حیا اللہ۔ ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ اور حیا جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ بے حیا سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ بے حیائی جہنم میں لے کر جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں با حیا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اہمیت ہے حیا کی۔ آپ کو اہمیت سمجھ نہیں آئی، آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حیا کی کیا اہمیت ہے اور ہم مدنی منع کس طرح حیا کر سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ حیا یوں تو فطرتاً انسان میں ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ یوں ویسے بول دیتے یہ بے حیا ہے، لیکن جس کو بے حیا بول رہے نا اس میں حیا ہوتی ہے۔ مثلا کیسے پتا چلا؟ کپڑے پہنے ہیں نا، حیا نہ ہوتی، واقعی بے حیا ہوتا تو کپڑے نہ پہنتا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی ذی شعور عقل مند کیسا ہی بگڑا ہوا اور گناہوں کا پرکالا ہو، لیکن کپڑے پہنے گا، اپنا بدن چھپائے گا، شرم کی جگہ چھپائے گا، تو یہ بھی حیا ہی کی وجہ سے ہے۔ تو کم زیادہ حیا سب میں ہوتی ہے، یہ کہ فطری نظام ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ باحیا نوجوان پیج نمبر 14 یعنی 14 حدیث شریف میں ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب یعنی کفر کرنے سے روکتا ہے، اسی طرح حیا یعنی شرم با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا، جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہوتی ہے،
بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے، یعنی اتنا بھی کیا شرمانا تھا، اتنی بھی کیا حیا کرنی تھی، اس طرح وہ سمجھا رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یعنی اسے چھوڑ دو کہ یہ حیا کر رہا ہے، اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا حیا یعنی شرم و حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے۔ جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کے سبب ہو، اس میں یقیناً بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حیا کی مزید معلومات کے لیے باحیا نوجوان رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور حیا کے عنوان پر شاید اتنا جامع مضمون کسی ایک جگہ مشکل ملے۔ بہترین رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے، 64 اس کے پیج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے حیا سے متعلق امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مثالیں ایسی دی جاتی ہیں، محاورے ایسے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، جس طرح کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، تو نہیں شرم کرنا چاہیے، بہتر کہ یار اب شرما کیوں رہے ہیں۔ اگر مدنی منا یا میں مدنی منا مدنی منی کی بات کروں گا، یہ کہ جو شرم والے کام ہے اس سے شرمانا چاہیے، جو حیا جہاں پر آنی چاہیے وہ آنی چاہیے۔ یہ جیسے آپ نے محاورے کی مثال دی ہے نا، اسی طرح مطلب یوں سمجھے کہ حیا کا یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا لاتی ہی خیر ہے۔ اور جس معاشرے سے حیا دور ہو جاتی ہے وہاں حیوانی اوصاف آ جاتے ہیں، حیوانوں کی طرح کی انسان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو حیا تو ہونی چاہیے، بچے کے تو بالکل نس نس میں حیا ہونی چاہیے، تو با حیا با کردار ایک وہ شہری بھی بنے گا، با حیا با کردار مسلمان بھی بنے گا، با حیا با کردار وطنی بھی بنے گا۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں خاندان اچھا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں برادری اچھی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ وطن اچھا ہو جائے، تو یہ ایک ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ آپ فرد کو با حیا بنائیں گے، مدنی منوں کو با حیا بنائیں گے، یہ مدنی منا کل کو مدنی ابا بھی بنے گا، جب بنے گا تو اب وہ جب با حیا ہوگا تو ایک فرد با حیا بنے گا، اپنا کنبہ بہایا بنائے گا، کنبہ بہایا بنے گا، خاندان بہایا بنے گا، برادریاں بہایا بنیں گی، معاشرہ بہایا بنے گا۔ تو یہ ایک فرد نہیں ہے، ایک فرد کے پیچھے پوری لائن ہے۔ تو آپ نے ایک مدنی منوں کی جو تربیت کرنی ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیے حیا کا پورا ایک معاشرہ حیا کے ساتھ ہو، شرم و حیا کے ساتھ ہو، دوسروں کی عزت کرتا ہو اور کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہوتا، تو آپ بتائیے کیا معاشرہ بگڑ جائے گا یا سنور جائے گا؟ سنور جائے گا۔ آپ نے سنوارنا ہے یا بگاڑنا ہے؟ سنوارنا ہے تو حیادار بنا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتنا پیارا، اتنا اچھے انداز سے حیا کا درس دیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے، آپ اس کو غور تو کریں۔ اب دیکھیں امام شریف بھی سجایا ہوا ہے، مدنی لباس بھی پہنا ہوا ہے، وائٹ چادر بھی ہے، اور پردے میں پردہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مدنی منی ہے، وہ چھوٹی سی مدنی منی ہے، 4 سال کی 5 سال کی، ان کو جو برقع پہننے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ کہ اسکارف تو پہنتی ہے، گرین اسکارف، یہ چھوٹی چھوٹی، آپ فیضان مدینہ کبھی آنا ہو، کوئی چھوٹی مدنی منی ہو یا کہیں گھر والوں کے ساتھ بھی جاتی ہیں، تو وہ عمر کتنی ہے، 4 سال 5 سال، اور وہ برقع پہنی ہوئی ہے ابھی سے۔ اب جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کو مدنی برقع بھی پہناتا ہے، جس کو ٹوپی والا برقع کہا جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں۔ تو یہ چھوٹی سی مدنی منی ہے، اس کو کیسے درس ملا، حیا کا درس کیسے ملا کہ اس کا ابھی سے یہ ذہن بن رہا ہے۔ بعض بڑے ہوتے ہیں ان کا ذہن نہیں بنتا یہ کہ ہم برقع پہنیں گے، لیکن یہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار نہیں ہے،
کہ چھوٹی سی مدنی منی ہے 4 سال کی 5 سال کی اور وہ کہہ رہی مجھے برقع چاہیے. تو کتنی پیاری بات ہے. تو اپنے مدنی منوں کو, اپنی مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں اور مدنی مذاکرہ دکھائیے, مدنی چینل دکھائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حیادار بنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ حیادار رہیں گے. اب ہمارا دوسرا موضوع جو آئے گا وہ ہے کذب. کیا ہے؟ کذب. ہاں ڈرے نہیں آپ کذب. اماد بھائی شروع میں جو ہے مشکل الفاظ بتاتے ہیں لیکن پیارے مدنی منو بعد میں آسان بھی ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں آسان ہو تو قاری صاحب کو خدمت کا موقع دینا چاہیے, امی ابو کو بھی خدمت کا موقع دینا چاہیے. یہ اماں ابا کے بھی سکھانے کے کام ہے, کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت مشکل ہے تو کوئی بات نہیں. کبھی کھانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کھا رہے ہوتے ہیں ککڑی تو کڑوی بھی آ جاتی ہے, تو ایسا کچھ ہوتا ہے. خیر گزارا کرنا چاہیے. نہیں یہ ہوتا ہے مدنی منوں میں عادت ہوتی ہے یہ کیا پکا ہے, یہ کیا ہے, ٹیسٹ تو اچھا لگ رہا ہے, ذائقہ اچھا ہے, لیکن پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, اچھا اس کو یہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے تو پوچھتے ہیں نا, معلومات لیتے ہیں. تو اسی طرح پیارے مدنی منو جس طرح آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے بنا, یہ کیسے ہوگا, تو اس طرح جب باتیں آپ کو مشکل لگے نا تو یہ بھی پوچھا کریں. یہ نہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں میں لگے ہوئے یہ کیسے بنا, یہ کیسے ہوگا. تو آپ یہ باتیں جو آپ کو کیا فرمایا ابھی آپ نے, کذب, اگر آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھانے کی کوشش کریں گے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اپنی امی سے, آپ اپنے ابو سے, اپنے قاری صاحب سے جاننے کی کوشش کیجئے گا. جی کذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. کذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. تو جھوٹ تو ان کو پتہ ہی ہوگا. اب تو ہاں یہ تو پتا ہوگا کہ جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے. اسلام سچ بولنے اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی ترغیب دلاتا ہے. جی الحمدللہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے, ٹھیک, اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے, برائیوں کی طرف, اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. میٹھے میٹھے مدنی منو, جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے جھوٹ کی سزا سنیں. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے, جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے, یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے, وہ بہت جھوٹا آدمی ہے, ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا, پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. ہم کیا ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہمارا ایسا جھوٹ ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. جو پکڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کر لی تو کیا ہوگا. وہ سمجھتا ہے میں نے تو اتنا بنا سوار کے جھوٹ بولا ہے کہ میرا جھوٹ نہیں پکڑا جائے گا. اگر دنیا میں بالفرض, ویسے تو پکڑے جاتے ہیں ایسے جھوٹ بھی, اور اگر بالفرض نہیں بھی پکڑا گیا تو کل ایک دن ہے جس میں حساب کتاب بھی ہوگا, پوچھا بھی جائے گا. وہ دن بڑا عظیم دن ہے, وہ دن ذہن میں ہونا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح کہ نہیں پکڑا جا رہا, یہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, مسلسل جھوٹ بولتا ہے چلا جاتا ہے اور وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا, تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. دیکھا جھوٹ بولا, دیکھا کیسا پاگل بنایا, تو یہ مقام شکر نہیں ہے, خوش ہونے کا مقام نہیں ہے, بلکہ یہ تو سمجھ لیں اتنا برا ہے کہ گناہ راز آ گیا, کہ گناہ کرتے جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, لیکن ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے یہ تو غلط کام ہے, لیکن جھوٹ بولتے ہیں فوراً پکڑے جاتے ہیں. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, چھوٹی سی غلطی کریے پکڑے جاتے ہیں, آپ نے کیا ہے یہ تو پکڑا جاتا ہے. بولتا ہے یار پتہ نہیں کیسے بدل جاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ پکڑے جاتے ہیں, یہ کہ ہمیں گناہ راز نہیں ہونا چاہیے. جی مدنی گلدستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس موضوع پر. جھوٹ کا انجام. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح جھوٹ بولنے سے بچیں اور سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے. جھوٹ سے کیسے بچیں؟ جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی ذرا جھوٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہو کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے. جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے, 1 میل دور ہو جاتا ہے فرشتہ. اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بڑی سخت بدبو نکلتی ہے.
اب چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ کی بدبو یوں سمجھو کہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ناک اٹ گئی ہے، تو ہمیں جھوٹ کی بدبو نہیں آتی. جھوٹ اور غیبت دونوں کے لیے حدیث شریف میں کہ ان سے مطلب بدبو نکلتی ہے منہ سے. تو اب چونکہ بہت کثرت سے یہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں بدبو اس کی آتی نہیں ہے. تو جھوٹ جو بولتا ہے نا اس کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں کرنا. مدنی منع نے یہ سوال کیا ہے تو ان کی زبان میں ایک حکایت میں ان کو سناؤں بچوں کی، بس اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے یہ، اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا تھا. ایک بار اس کو مستی سوجی، ویرانے میں جنگل میں چراتا تھا اور قریب گاؤں تھا. اس نے وہ شور مچانا شروع کیا، ٹیلے پہ چڑھا اور اس نے شور مچانا شروع کیا کہ وہ بھیڑیا آ گیا. ولف انگلش میں ولف بولتے ہیں اس کو، کتے سے بڑا ہوتا ہے یہ اور پھاڑ کھانے والا جانور ہے، درندہ جس کو بولتے ہیں. تو بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا. تو اب دیہاتیوں نے جب سنا تو یہ شور سن کر کوئی بلم، کوئی لاٹھی، کوئی لکڑی، کوئی کنستر بجاتے ہوئے سب آئے. تو وہ چرواہا جو لڑکا تھا وہ ہنسنے لگا، مطلب میں تو مذاق کر رہا تھا. لوگ چلے گئے. اب ایک بار پھر اس نے چلانا شروع کیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، دوڑو بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ جھوٹا ہے، پہلے بھی خواہ ہم لوگوں کو دوڑایا تھا، ایسے مذاق کرتا ہے، جھوٹے کا کیا اعتبار. اب وہ ہوا یہ کہ وہ سچ مچ شیر آ گیا تھا اور شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا. بہت دیر کے بعد لوگ آئے کہ دیکھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا تو وہ شیر تو جا چکا تھا، اس کو یہ زخمی پڑا تھا اور مر گیا تھا. تو یہ جھوٹ کا انجام ہے. جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے اس میں، کہ جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو شیر آ گیا یا چیتا آ گیا، فلاں آ گیا. تو اس لیے وہ جھوٹ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کا نقصان اس کی جان چلی گئی. یہ تو دنیاوی نقصان، آخرت کا نقصان اپنی جگہ پر. یہ سمجھانے کے لیے مطلب بناوٹی حکایت ہے. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سانچ کو آنچ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے پھر ہمیں مدنی پھول دیے اور جھوٹ کی ایک مثال بھی آپ نے ارشاد فرمائی. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اب جب وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، وہ جھوٹ جب کھلتا ہے تو اس کی کتنی بدنامی ہوتی ہے. اگر سب کے سامنے ہوا تو یہ کہ سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے. تو اور جب ایسا شخص جو بار بار پکڑا جائے، یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اس سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں نہیں بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر بدنام ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اگر وہ اپنی جھوٹ بولنے کی عادت نہ چھوڑے تو پھر گلی میں بدنام ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اگر وہ اسکول میں، مدرسے کے اندر اگر وہ رہتا ہے، پڑھتا ہے تو بدنام ہو چکا ہوتا ہے. اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ یار یہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. کبھی وہ سچ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے کیونکہ اس کی عادت میں آ چکا ہوتا ہے بات بات پر جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا. تو ایسا بچہ جو ہے پھر وہ گندا بچہ ہو جاتا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو نکال دیں. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو جو اچھے بچوں کی جو صف ہے، جو بچوں کی صف بنی ہوئی ہے جن میں شمار ہوتا ہے کہ یہ اچھے بچے ہیں، تو پھر آپ کا ان میں شمار نہیں کیا جائے گا. جو گندے بچوں کی صف ہے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ عادت اتنی پکی ہو جائے، اتنی پکی ہو جائے کہ بڑے ہوں تو پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. تو یہ جھوٹ جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا بھی نا کہ جبڑے، آپ اپنے دونوں انگلیاں لے کر، ٹھیک ہے، بعد میں یا کبھی بھی آپ اس کو کھینچیں نا، کیسا درد ہوگا. اور کیا کہ آنکھوں میں بھی ہے، نہیں صرف جبڑے کا ہے. ہاں جبڑے کا ہے. اور پریکٹیکل اتنا بھی نہ کیا جائے، تھوڑا سا ہی چیک کیا جائے. یہ نہ ہو کہ پھر کہیں گے کہ مدنی چینل پر بتایا تھا امی یہاں سے خون نکل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور یہ نہ ہو کہ پھر باپو کا نام پیش کر دیا جائے کہ انہوں نے بولا تھا. ہاں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو انگلی ڈالیں گے نا تو انگلی ڈالنا ہی آپ کو عجیب لگے گا.
اور پھر یہ ہے کہ اس کو کھینچیں گے تو پھر درد ہوگا اور بروز قیامت یہ تکلیف نہیں سہ سکتے نا. آپ تھوڑا سا کھینچیں گے تو آپ رونا شروع کر دیں گے, پھر یہ کہ آپ چھوڑ دیں گے, بولیں ایسے ہی رہے. تو بھائی اگر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ جو ہے جبڑے جو ہے چیر دیے گئے جھوٹ بولنے کے سبب, تو کیا بنے گا؟ ایک روایت ایسی بھی, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ فرشتہ جو ہے دور چلا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جبھی تو نعرہ لگاتے ہیں ہم, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جی عماد بھائی, یہ تو جھوٹ سے متعلق ہم نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا, اور کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں ہم؟ سلسلے کا وقت اختتام تک پہنچ چکا. جی ہاں, سلسلے کا وقت اختتام ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے. ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا. جب حدود کی باری آئی تو کہنے لگا, اے اللہ کے نبی, ایک معمولی سی خوبی مجھ میں بھی ہے, اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو. جب کوے نے یہ دیکھا تو حسد کے سبب بولا, یہ حدود جھوٹ بولتا ہے, اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود سے پوچھا, اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حدود نے عرض کی, حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے. میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں, مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے. جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس حاسد کوے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا, مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا. کوا حدود کی بات سن کر لاجواب ہو گیا. اے عاشقان رسول, یہ حکایت میں نے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ شعبان المعظم 1438 سن ہجری مئی 2017 کے پیج نمبر 15 سے سنائی. واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی, کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت, یہ خوبی اس سے جاتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے, تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اے عاشقان رسول, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور ابھی تک ماہنامہ فیضان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کر کے جاری کروا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے, دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت, مرشد کا جواب.